اور اس جسم کے اندر جو ایک رویہ ہے، اس رویے کو جانچنے کے لیے باقاعدہ ڈسپلن موجود ہے، سائیکالوجی موجود ہے، انتھروپولوجی موجود ہے اور جدید علوم موجود ہے۔ پھر اس جسم کے اندر جو کیفیات آ سکتی ہیں ان کے اوپر باقاعدہ علوم میکانزم کی طرح موجود ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی مخلوق کو دیکھا جائے اور علم کے مختلف دائرہ کار کو دیکھا جائے اور انسان کو اگر مختلف پہلوؤں سے دیکھا جائے تو پوری ایک کائنات ہے جو ایک بندے کے ذہن کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو پھر ماننا پڑے گا، حضور نے جب کہہ دیا جہاں تک رب کی مخلوق ہے وہاں تک میری رسالت ہے، تو حضور کی رسالت کو قید کرنا اپنے دماغ کے بس کی بات ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور مقام کا تذکرہ ہو یا آپ کی رسالت عامہ کی حدود و قیود ہو، یہ انسانی زبان کے ساتھ، یہ انسانی فکر کے ساتھ قطعاً ہمارے اس دائرہ کار میں نہیں آ سکتے، الفاظ کے بیان میں نہیں آ سکتے۔ بس جو قرآن کریم کہہ دیتا ہے یا حضور کی زبان رسالت مآب سے ہمیں مل جاتا ہے، ہم اسی کے اوپر یقین کر کے کہتے ہیں کہ جہاں تک قرآن کہتا ہے وہاں تک رسالت مصطفی ہے۔ اور قرآن نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور حضور سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا وارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق خدا کی جانب رسول بنا دیا۔ تو نہ تو حضور کی رحمتوں کی کوئی حد ہے اور نہ ہی آپ کی رسالت عامہ کا کوئی دائرہ متعین ہے۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد آج سے ہمیں یہ اپنے ساتھ عہد کرنا چاہیے کہ ہمارے علوم کے اندر سقم موجود ہے، ان میں کمی اور کوتاہی موجود ہے، لمیٹیشن موجود ہے، اور ہمارے الفاظ بعض مفاہیم کو اپنے دائرہ کار میں نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے پھر ضرورت ہے کہ کوئی ایسا خارجی سورس ہو، کوئی ایکسٹرنل کوئی ایسا سورس ہو کہ جو ہمیں ایک علوم کی دنیا میں آگے لے کے جائے۔ تو وہ کیا ہے؟ عام انسانوں سے بڑھ کے فضیلت والے مقامات جن انبیاء کرام کو عطا کیے گئے، ان کے سینے کے اوپر وحی کا فیضان آتا ہے، اور وہ وحی انسان ارادہ بعد میں کرتا ہے، اس کام کا انجام پہلے بتا دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے علوم کے اوپر اور حضور سید کائنات جن کے سینے پہ یہ وحی آئی، اور ان ہوش ربا حقائق کو آپ نے کائنات کے سامنے واضح کر دیا، جن کا تعلق زندگی کے ہر پہلو سے اور جدید علوم کی دنیا کے تمام علوم کے ڈسپلنز کے ساتھ ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اسی انداز کے اندر کیا جائے۔ تو اس لیے ایک قدیم جو علوم فقہائے کرام نے، علماء کرام نے جن کو مدون کیا اور جن کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی، اور باقاعدہ اپنی ریسرچ ایسوسیٹس لوگوں کے جو وہاں پہ ملکہ تامہ رکھتے تھے اس علم کے اندر، ان کی کمیٹی بنائی اور قرآن و سنت سے نکال کے ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے مسائل بتا دیے۔ تو جو زندگی کے ڈھب سکھانے کے لیے، روزمرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے مسائل نکالے گئے، جس کی سوجھ بوجھ ہر بندے کے لیے بنیادی طور پہ ضروری قرار دی گئی، اسے فقہ اسلامی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ فقہ اسلامی جہاں پہ ایک بندے کی عبادات کے نظام کو منظم کرتی ہے، وہاں پہ فقہ اسلامی ہمیں اپنی خانگی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی گھر کے اندر کے معاملات، نکاح طلاق کی صورتیں، اور اس کے علاوہ بازار تجارت کے اندر کس طریقے کے ساتھ پیمانے کو لے کر چلا جائے، اور پھر جب بندہ اس دنیا میں کسی معاملے میں الجھ جائے تو ان معاملات میں قاضی اپنی عدالت کے اندر کتاب القضات کے تحت کس طرح وہ فیصلوں کو نپٹائے گا، قرآن و سنت سے وہ تمام چیزیں نکال کے رکھ دی ہیں ہمارے۔ پھر جب ایک بندہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے ان تمام بیریئر سے گزر کے چلا جاتا ہے، تو پھر جو کچھ وہ ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے ایسٹس چھوڑ کے جاتا ہے، پراپرٹی چھوڑ کے جاتا ہے، اکاؤنٹ بیلنس چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی تقسیم کو کن مدات کے تحت، کس ریشو کے ساتھ اور کس فارمولے کے تحت حل کیا جائے گا، فقہ اسلامی کے اندر ان جملہ مسائل کو بڑے واضح انداز کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ فقہ اسلامی کا ہی پورا امتیاز ہے کہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ ایک آدمی کو اسلوب حکمرانی کے تمام طریقے بتا دیے، وہاں پہ جب وہ تنہائی میں وہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ بیٹھنے کی کیا کیفیت ہے اور کس انداز کے ساتھ طہارت حاصل کر کے رب کا قرب حاصل کرے گا، حضور سید کائنات میں وہ چیزیں بھی ہمارے لیے واضح ہیں۔ اور جہاں پہ آپ نے معاشرے میں بیٹھ کے صفا کے چبوترے پہ
معاشرتی مزاجوں کے بارے میں صحابہ کرام کو تعلیم دی، وہاں پہ آپ کی زندگی کے اندر جو معاملات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے، اور اسی طریقے کے ساتھ دیگر امہات المومنین کے ساتھ تھے، یا حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ بطور بیٹی تھے، ان جملہ معاملات کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، اور خواتین کے لیے اعلان دروس رکھ کے ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا، ان مسائل پر روشنی ڈالی کہ جن کی افادیت سے آج بھی کسی کو قطعاً کوئی انکار ہے۔ تو اس لیے فقہ اسلامی میں سے گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے وضو کے فرائض جانے، آج آپ کے سامنے وضو کی سنتوں میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کروں گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ یہ بالکل آپ کے سامنے ابتدائی چیزیں ہیں، اور ایک بہت بڑے خزانے میں سے مٹھی بھر آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ آپ خود آگے بڑھیں، فقہ اسلامی کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی گزارنے کے اسالیب کس طریقے کے ساتھ حضور سید کائنات نے ہمیں سکھائے۔ وضو کے فرائض میں سے آپ کو بتایا کہ بنیادی طور پہ 4 فرائض ہیں جو سورہ مائدہ کی آیت کریمہ کے تحت ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یا ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دھو، اس کے بعد اپنی کونیوں کو دھو، یہاں تک کونیوں تک اپنے بازوؤں کو دھویا جائے، اور اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے، اور اس کے بعد پاؤں کو دھویا جائے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت کے اعتبار سے چہرے کو جب دھوئیں تو سامنے جتنا بھی چہرے کا حصہ ہے اس میں سے کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سنت داڑھی کی فضیلت آپ کو عطا فرمائی ہے تو اس صورت میں اگر گھنی داڑھی ہے تو اس کے اوپر سے ہی پانی بہا دیا جائے تو وہ کافی ہو جائے گا، لیکن داڑھی کی کیفیت ایسی ہے کہ کوئی دیکھے تو اسے نیچے جلد محسوس ہو رہی ہو تو پھر پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ باقی کچھ لوگ ہیں کہ عمر کی وجہ سے یا دیگر کچھ بیماریوں کی وجہ سے آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں، تو وہ خصوصی طور پہ اوپر آنکھوں کے اندر اپنی انگلی ڈال کے وہ تمام پہلوؤں کو واضح کریں اور یہاں پہ جو ہے وہ پانی کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، مزید چیزیں آپ کے سامنے بعد میں بیان کی جائیں گی۔ شاہ صاحب ابھی عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں اور آپ کے سامنے سفر مدینہ المنورہ کے بارے میں اور ابتدائی تمام چیزیں اور وہ کیفیات بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔